السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حضرت استاد صاحب دامت برکاتہ کے ساتھ مختلف نشستیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور گزشتہ جو نشست تھی اس کے بعد جو آپ کے سوالات کا سلسلہ تھا مختلف ویڈیوز کے کامنٹس میں، انہی سوالات کو لے کر ہم ایک اور نشست لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت نے وقت دیا، ان کا شکریہ۔ تو بلا تاخیر آپ کے سوالات کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کی نشست کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بہت شکریہ ایک بار پھر وقت کے لیے۔ تو آپ کی جو نشست ہوتی ہے اس کے بعد سوالات کافی سارے ہمارے پاس آتے ہیں، اور جس طرح حضرت کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہم انہی سوالات کو لے کر آئیں۔ تو ایک بہت ہی بنیادی اور بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا سوال ہے جس کو پچھلی دفعہ سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں میں بہت زیادہ ڈسکس بھی کیا گیا، اور یک طرفہ اس پہ ایک رائے بنائی گئی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پر آپ تھوڑی سی اپنی وضاحت فرما دیں۔ ایک تو ابھی بہت ہی افسوسناک سانحات ہوئے بلوچستان میں، جو جس طرح سے پنجاب کے ان لوگوں کو قتل کیا گیا، اور 2 لوگ ان میں اپنے والد کے جنازے میں جا رہے تھے، اور جس طرح وہ ایک افسوسناک سانحہ۔ پھر اس کے بعد کے پی میں مولانا خان زیب شہید ہوئے۔ تو اس کے بعد سے آپ کے اس بیان کو لے کر مزید لوگوں نے تنقید کی کہ آپ کا جو فتویٰ ہے، یا آپ کی جو رائے ہے، یا آپ کے جو شہ کھیل ہیں، اس کے بعد ہمیں آپ ہم سے افسوس بھی کیسے کر سکتے ہیں۔ بیان وہ آپ کا یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی مشکوک ہے گوریلا جنگ میں، جس طرح کے حالات ہمارے ہاں ہیں کے پی بلوچستان یا اوور آل پاکستان میں، تو اس کو گرفتار کرنے کی اجازت ہوگی ریاست کو۔ تو یہ کس بنیاد پہ تھا آپ کی گفتگو، یا آپ کا بیان، یا فتویٰ؟ اور اس کو مزید کیا اس کی وضاحت آپ فرمائیں گے کہ لوگ جو اتنا زیادہ ہم سے ناراض ہیں اور اپنی ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں، بہت سارے وہ لوگ بھی جو نارمل تھے انہوں نے بھی اس پہ بولا، ان کو لگا کہ یہ کیا ہے، آپ نے تو کھلی چھوٹ دے دی ہے ریاست کو ایک عام شہری کے گھر میں گھسنے کے لیے۔ دار و مدار اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ جی، اصل پیش نظر تو یہ رہنا چاہیے کہ آدمی صحیح بات کہے، حق بات کہے، اور حق طریقے سے کہے۔ اس کا موقع بھی ٹھیک ہو تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر اب بھی کسی کو فائدہ محسوس نہیں ہو رہا تو بعد میں چل کے اس کے فوائد محسوس ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جہاں تک مشتبہ آدمی کی گرفتاری کا مسئلہ ہے، تو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جس پہ کسی نے دعویٰ کیا ہو، مدعا علیہ۔ ایک وہ جس پہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس چیز میں مبتلا ہے، شراب خوری میں، قتل میں، اور کسی چیز میں، اس کو شریعت میں متہم کہتے ہیں۔ اور ایک مجہول الحال ہوتا ہے جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، لیکن قرائن سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اس کو مشتبہ کہتے ہیں۔ تو ایک تو پوری دنیا میں جو قوانین ہیں، پوری دنیا کے جتنے بھی ملکوں کے قوانین ہیں، اس سے ہٹ کر خود شریعت میں اس پر اجماع ہے کہ مشتبہ آدمی کو اور مدعا علیہ کو اور متہم کو اگر ضرورت پیش آئے تو اس کو گرفتار کر کے تفتیش کی جا سکتی ہے، اور اس پہ اجماع ہے۔ سوائے ابن حزم ظاہری کے باقی جتنے بھی ہماری فقہائے احناف ہیں، شوافع ہیں، مالکیہ ہے، حنبلیہ ہے، وہ سب اس کے قائل ہیں، اور اس پہ اجماع نقل کیا ہے انہوں نے۔ احادیث میں تو باقاعدہ باب بھی ہے، باب ما جاء فی الحبس فی التہمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی روایات اس میں ثابت ہیں کہ کسی پر تہمت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہمت کی وجہ سے اس کو گرفتار کیا، یا آپ نے گرفتار کرنے کی اجازت دی۔ یہ جو میں عنوان بتا رہا ہوں، تو جو علماء کرام اس پہ اعتراض کر رہے ہیں تو وہاں جا کر دیکھ لیں۔ ایسے ہی جو کتب فقہ میں جہاں تعزیر، ابواب التعزیر ہیں، تو وہاں حبس، دین کی وجہ سے کسی کو حبس کرنا، قتل کی وجہ سے، شبہ کی وجہ سے، تو تمام فقہاء نے لکھا ہے۔ تو جہاں تک میں نے تو جو یہ بات کی تھی وہ یہ تھی کہ مشتبہ کو یا متہم کو یا مدعا علیہ، تینوں چیزوں کا حکم ایک ہے۔ تو اگر ضرورت پیش آئے تو ان کو گرفتار کر کے ان سے تفتیش کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ باقی ہے کہ اس کی پٹائی کرنا، اس پہ تشدد کرنا، اس کو لاپتہ کرنا، ماورا عدالت اس کو قتل کرنا، یہ الگ بحث ہے۔ تو اس کی کون اجازت دیتا ہے؟ اگر قرائن سے یہ اندازہ ہو کہ آدمی اس چیز میں مبتلا ہوگا یا اس میں ملوث ہوگا، اس کو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پہ اس کی پٹائی بھی ہو سکتی۔ اس کی اجازت فقہاء نے بھی دی ہے کہ ایک آدمی پر قرائن سے یہ اندازہ ہے تو اس کو لیکن اس کی کتنی پٹائی ہو سکتی ہے، کتنا اس پہ، تو اس کے لیے حدود و قیود ہیں۔ تو اگر کوئی بھی ادارہ، چاہے وہ فوج کا ہو یا پولیس کا ہو، اگر وہ ان حدود و قیود کی پابندی نہیں کرتا، اور وہ ہر آدمی کو پکڑ کے مار رہا ہے،
ہر آدمی کو پکڑ کے تشدد کر رہا ہے اور اس پہ تفتیش کے بغیر ان کو قرار دے رہا ہے، ملزم قرار دے رہا ہے یا ان کو لاپتہ کر رہا ہے، تو اس کی نہ شریعت اجازت دیتی ہے نہ ہمارا آئین اجازت دیتا ہے۔ اور میں اس پہ یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو میں نے کہا نا کہ قرائن کی وجہ سے اگر یہ قرائن ایسے ہو تو اس پہ اس کی ایک حد تک اس کی پٹائی بھی کی جا سکتی ہے اس سے تفتیش کے دوران۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو یہودی سردار تھا حیی بن اخطب، تو یہ تو کافی زیادہ سامان وہاں سے لے گیا تھا جب بنو نذیر کو یہاں سے جلاوطن کیا تھا، تو یہ بہت سارا سامان سونا اور چیزیں لے کر چلا گیا تھا وہاں۔ تو اس کے بہت جلدی ہی دوبارہ خیبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قبضہ ہوا تو ان کے چچا گرفتار ہوئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ وہ سامان کہاں ہے جو وہ لے کر آئے تھے وہاں سے، تو انہوں نے کہا کہ وہ خرچ ہو گیا ہے سارا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ المدت قصیرہ والنفقۃ کثیرہ، کہ اتنی تھوڑی سی مدت میں اتنا زیادہ مال کیسے خرچ ہوا؟ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، پھر انہوں نے اس کی پٹائی کی۔ تو ایک بات تو یہ کہ جس پر قرائن سے پتہ چل رہا ہو تو اس کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں۔ باقی فقہاء نے اس پہ بحث کی ہے کہ وہ کتنے دن تک اس کو گرفتار کر سکتے ہیں، 3 دن تک، 1 مہینے تک، 3 مہینے تک، 6 مہینے تک۔ لیکن اس میں جو مفتابی قول ہے وہ کہ یہ حکومت کے اوپر ہے کہ وہ جب تک وہ سمجھتی ہے کہ ضروری سمجھتی ہے۔ یہ تو قانون ہے، شریعت کا قانون ہے، لیکن اگر اس قانون کو کوئی غلط استعمال کرتا ہے، مس یوز کرتا ہے اور وہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے تو استاد صاحب کیسے ذمہ دار ہیں اس کے؟ میں تو وہ بتا رہا ہوں نا۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو تفتیش کے طریقے ہیں اس پر بھی میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا کہ اس زمانے میں جدید ٹیکنالوجی اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ اب آپ کو تفتیش کے دوران پٹائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مختلف طریقوں سے یہ معلوم ہو سکتا ہے۔ تو میرے خیال ہمارے ہاں جو ایک دقیانوسی نظام چل رہا ہے تفتیش کا کہ پکڑ لیتے ہیں اور پھر بے تحاشا لوگوں کو مارتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ آج کے جدید طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے، اس سے آنکھوں سے، چہرے سے، تیور سے، باڈی لینگویج سے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اور ان کی جو ان کا رزلٹ ہے، نتائج ہے، وہ تقریباً 98-99% ہوتا ہے اور دنیا اس کو استعمال کر رہی ہے۔ تو جہاں ہم مغرب کے پیچھے چلتے ہیں وہاں ان چیزوں میں کیوں نہیں پیچھے چلتے؟ اور اگر ہمارے تفتیشی ادارے اگر اس کا اہتمام کریں تو جتنے لوگوں کو یہ اگر گرفتار کرتے ہیں اور ان کی پھر پٹائی ہوتی ہے، ان کو حبس بیجا میں رکھا جاتا ہے یا ان کو جس طریقے سے، تو وہ اگر پہلے چھوٹے مجرم تھے تو بعد میں پھر بہت بڑے مجرم ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں مجرم بنانے کا یہ بھی ہے کہ جو غلط طریقے سے تفتیش ہوتی ہے۔ تو اگر اس میں جیسے ہم نے موٹر وے پہ پڑھے لکھے پولیس کو مقرر کیا ہے، تو اگر تفتیشی معاملے کو بھی اگر اسی طریقے سے دیکھا جائے تو بہت سارا وقت بھی بچ جائے گا، بہت سارے فساد سے بھی بچ جائیں گے اور بہت سارے لوگ ظلم سے بچ جائیں گے۔ ایک تو اس نے ظلم کیا اور اس نے ظلم کیا نہیں کیا یہ تو ابھی پتہ نہیں ہے اس کا، لیکن جو اس پہ تشدد ہو رہا ہے معلومات کے دوران، تفتیش کے دوران، وہ جس طریقے سے ہو رہا ہے اور جس بھیانک انداز سے ہو رہا ہے جیسے تھانوں میں پولیس والے کر رہے ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تھوڑا سا اسی بحث میں ایک ضمنی سوال حضرت سے کہ بہت بار ہم یہ بات سنتے ہیں کہ حضرت سے ہی ریاست کے حوالے سے، اس کی عملداری کے حوالے سے، قانون کی پابندی کے حوالے سے، ریاست کتنی ہی ظالم ہو، بری ہو، جابر ہو، پھر بھی آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے، وہ ساری چیزیں بہت بار۔ اب یہاں پہ ایک سوال جو اسی عنوان سے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جس ریاست کی آپ بات کرتے ہیں کہ اس کی اطاعت کرنی چاہیے، خود اس ریاست کے اندر جو قوانین موجود ہیں ایک ملزم کے لیے یا ایک مشتبہ افراد کے لیے یا کسی کو پکڑنے کے لیے، وہ ایک پروسیجر ہے قانونی طور پہ جو کہ طے ہے، اور قانون کی پابندی پہ تو حضرت ظاہر ہے بہت زور بھی دیتے ہیں، بات فرماتے ہیں۔ تو اکثر اس طرح کے کیسز میں قانون کو تو بالکل ماورائے عدالت، جس طرح ایک لفظ استعمال ہو، یعنی عدالتوں کو، تھانوں کو، اس چیز کو بالکل ہی اگنور کر کے کارروائی کی جاتی ہے۔ دیکھیے اس میں میرے خیال میں اس میں 3 بنیادی طور پہ اس کے اسباب ہیں کہ جب تک ان 3 چیزوں کا آپ انتظام نہیں کریں گے تو یہ جو ادارے ہیں، تفتیشی ادارے، چاہے وہ پولیس کا محکمہ ہو یا دوسرے محکمے ہوں، ان کا علاج کرنا بہت میرے خیال میں مشکل ہوگا۔ اور اس پہ لوگ بات نہیں کرتے، لیکن میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام کس کا ہوتا ہے؟ پولیس کا۔ تو پولیس کا نظام ہمارا سارا اقربا پروری اور سیاسی مفادات اور
اور جتنی تقرریاں ہوتی ہیں سب اس بنیاد پہ ہوتی ہیں، اور وہاں جس انداز سے رشوت ہے، کرپشن ہے، بدنظمی ہے، اور جس طریقے سے وہ سیاسی مفادات کی خاطر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جرائم بہت زیادہ پھیلتے ہیں۔ دوسرا نمبر آتا ہے ہماری عدلیہ کا۔ عدالتی نظام ہمارا اتنا کمزور ہے کہ ادارے اگر 1 سال محنت کر کے کسی کو پکڑتے ہیں، کیوں کسی نیٹ ورک کو پکڑنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، بہت اس پہ وسائل خرچ ہوتے ہیں، بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے، کیسے اس میں ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، پھر جا کر نیٹ ورک پکڑا جاتا ہے، یا وہ جو مجرم ہوتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ جب اس کو پکڑتے ہیں تو یا پولیس والے اس کو چھوڑ دیں گے، اور اگر پریشر بہت زیادہ ہوا تو عدالت میں جائے گا، اور وہاں جا کر عدالت بھی چھوڑ دے گا۔ اگر 300 لوگ زندہ بھی جلائیں انہوں نے، اور اس پہ گواہ بھی موجود ہیں، تو بھی کراچی میں ہم نے دیکھا کہ جو فیکٹری میں جن لوگوں کو جلایا تھا، عام مزدوروں کو، تو اس کے جو جلانے والے تھے ان کو ہماری عدالتوں نے رہا کر دیا۔ تو ہمارے اس جو تفتیشی اداروں سے جو لوگوں کو شکایات ہیں، اور وہ کافی حقیقت بھی ہے اس میں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا پولیس کا نظام ٹھیک ہو، ہماری عدلیہ ٹھیک ہو۔ تیسرے نمبر پہ جو تفتیشی ادارے ہیں ان کو قانون میں اتنی اجازت ہونی چاہیے پاکستان کے آئین میں کہ وہ لوگوں کو گرفتار کر سکیں۔ اصولی طور پر تو ان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ معلومات اکٹھی کریں، کسی بھی نیٹ ورک بارے میں جو معلومات ہیں اکٹھی کر کے پھر وہ حکومت کو دیں، اور حکومت میں سب سے پہلے پولیس آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چوروں کی معلومات اکٹھی کر کے آپ انہی کو دے دیں جن کی سرپرستی میں چوری ہو رہی ہے۔ تو اس سے کیسے یہ ملک ٹھیک ہوگا؟ تو اس کی ضرورت ہے کہ جو تفتیشی ادارے ہیں ان کو یہ نہ کرنا پڑے کہ چونکہ ان کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا وہ کسی کو بھی پکڑ کے پہلے اس کو تھانے لے کر جاتے ہیں، اور وہاں جا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ پولیس نے گرفتار کیا ہے، اور اس کی جیب میں کچھ پوڑیاں وڑیاں ڈال دیتے ہیں کہ یہ اس کی جیب سے جو ہے نا یہ منشیات برآمد ہوئی ہے۔ تو جھوٹ پر جھوٹ۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنی پولیس کو ٹھیک کریں، ہم اپنے عدلیہ کے نظام کو ٹھیک کریں، اور تفتیشی اداروں کو قانونی طور پہ اس کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ کسی کو پکڑ سکیں، ان کا بھی ایک۔ تو میرے خیال میں اس کے بعد بہت سارے ہم ایسی چیزوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہماری جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، چاہے وہ سینٹ کے لوگ ہوں، قومی اسمبلی کے لوگ ہوں، اور سیاسی لوگوں کو، ان کو اس پہ بیٹھنا چاہیے کہ جو اتنی بڑی بے چینی ہوتی ہے معاشرے میں کہ ایک آدمی کو پکڑتے ہوئے 10 مجرم پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب ایک آدمی جب لاپتہ ہوتا ہے تو کم از کم تین خاندان اس سے متاثر ہوتے ہیں، ایک اس کا ددیال، ایک اس کا ننیال، ایک اس کا سسرال، باقی جو اپنا حلقہ دوست احباب الگ۔ تو یہ ہماری جو آئینی کمزوری خامی ہے، اس کی وجہ سے، عدالتی کمزوری کی وجہ سے، اور پولیس کی کمزوری کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس میں اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ لاپتہ لوگوں کے بارے میں جتنی معلومات دی جاتی ہیں، جتنے دعوے کیے جاتے ہیں، میرے خیال اس میں بہت بڑا حصہ ایک الزامات کا ہے، اور جب یہ لوگ کہیں بھی مقابلے میں جنگ میں مارے جاتے ہیں تو وہ لاپتہ لوگ وہاں سے برآمد ہوتے ہیں، اور اس کے لیے حقائق پہ جانا چاہیے، اور جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کوئی بھی کام جو غیر قانونی، اگر جس کو آپ پکڑ رہے ہیں اس نے غیر قانونی کام کیا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے آپ بھی غیر قانونی کام کر رہے ہیں، تو فرق کیا ہوا ان دونوں میں؟ استاد صاحب، یہ جو ابھی KPK کی صورتحال ہے، جہاں مشکوک لوگوں کی گرفتاری کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے، وہاں ایک بیانیہ بڑی شدت سے ابھی جو دہرایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فوج خود یہ سارے حملے کروا رہی ہے، اور فوج کے مالی مفادات وابستہ ہیں اس آپریشن سے، اور KPK کا جتنا بھی خوارج کے خلاف آپریشن ہے، یہ فوج خود سے اس کو ختم نہیں کرنا چاہتی۔ دیکھیں، اس کا جواب تو فوج خود دے گی، اس کا جواب تو فوج کے ذمے ہے، اور جتنے بھی بیانات وغیرہ ہوئے ہیں مختلف جگہوں میں، وہ ISPR والوں نے کافی اس پہ بات چیت بھی کی ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ آپ کو اپنا وہ بتانا چاہ رہا ہوں اس میں کہ باقی سب اشکالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا کیا جواب ہے کہ فوج کے کیپٹن سے لے کر لیفٹیننٹ جنرل تک اس جنگ میں شہید ہوئے۔ ہندوستان سے ہماری 3-4 جنگیں ہوئی، 1948 میں ہوئی شروع میں، پھر 1965 میں ہوئی، 1971 میں ہوئی، پھر کچھ کارگل کا مسئلہ ہوا، اور ابھی پاک بھارت جنگ ہوئی۔ اس میں سارے ملا کر کتنے فوج کے افسر شہید ہوئے، ان سب کو آپ ایک طرف کر لیں، اور اس میں کتنے افسر شہید ہوئے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ فوج بڑی تعداد میں اپنے افسروں کو کھو رہی ہے۔ روزانہ خبریں آ رہی ہیں، کیپٹن، میجر ہے،
کرنل ہے، بریگیڈیئر ہے، میجر جنرل ہے، لیفٹیننٹ جنرل تک. تو فوج کا نظام کو کوئی بھی آدمی اگر سمجھ سکتا ہے پاکستان کی فوج کے نظام کو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فوج کے افسران وہ جانے دے رہے ہوں اور فوج خود ہی کروا رہی ہے. ممکن نہیں. باقی لوگوں کے جو اشکالات ہیں، جو شبہات ہیں، اس کا ایک اچھے طریقے سے جواب ڈھونڈنا بھی چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے. میرے خیال ہے کہ اس دور میں جب اتنے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں ہر علاقے میں، تو اس کا جواب ان کو معلوم کرنا چاہیے. ایک بات اور میں بتا دوں کہ اس کی جو بہت ساری اس کی اور وجوہ بھی ہو سکتی ہیں. جی. اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو خفیہ ادارے ہوتے ہیں وہ اپنی معلومات کے لیے مختلف گروپس کے ساتھ وہ روابط رکھتے ہیں، اپنے لوگ اس میں داخل کرتے ہیں، اور بسا اوقات وہ جو اپنے لوگ ان کے داخل کے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کا راز فاش بھی ہو جاتا ہے. تو اس کا مقصد تو یہ ہوتا ہے تاکہ ان کی معلومات اکٹھی کریں. تو بسا اوقات ان کو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ فوج خود کروا رہی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوج کے اندر یا حکومت کے اندر ایسے لوگ ہوں جو جان بوجھ کے کسی سے پیسے لے کر یہ کام کر رہے ہوں، کسی بیرون ایجنسی سے پیسے لے کر کام کر رہے ہیں. تو ہمیں اس کی پوری اچھے طریقے سے تحقیق کرنی چاہیے. اسی قضیے کے حوالے سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے، خوارج ہیں، ان کو اس علاقے میں دوبارہ فوج لے کر آئی ہے اور اس کے ساتھ حکومت بھی شامل تھی، اور فوج اور حکومت نے مل کر 40,000 دہشت گردوں کو اسلحے سمیت اس علاقے میں بسایا ہے، اور اس کا انجام آج پھر قتل و غارت اور خون کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، عوام اس بات میں سچے ہیں. عوام اس بات میں سچے ہیں کہ جب پہلا ضرب عضب ہوا تھا اس کے بعد بہت امن ہو گیا تھا اور یہ ساری چیزیں بالکل محدود ہو گئی تھیں. حملے وغیرہ بھی بہت نہ ہونے کے برابر تھے. بعد میں جب یہ افغانستان میں امارت اسلامیہ قائم ہوئی، افغان طالبان کی حکومت آئی، اس کے بعد اس وقت کی حکومت نے اور بعض اداروں کے لوگوں نے شخصی طور پر، نہ ہماری ریاست کا یہ فیصلہ تھا، نہ پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا، نہ ہماری فوج کا یہ فیصلہ تھا، انہوں نے اپنے طور پہ یہ کام کیا اور ان لوگوں کو یہ کہا کہ آپ لوگ واپس آ جائیں. تو اس بارے میں عوام، میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق بجانب ہیں. لیکن جو وہاں کے ذمہ دار لوگ ہیں، چاہے وہ قیادت جتنی بھی ہے خیبر پختونخوا کی، چاہے وہ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے یہ عذر نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مختلف طریقوں سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ نظریاتی سپورٹ کرتے ہیں، کچھ قومیت کی بنیاد پہ سپورٹ کرتے ہیں، اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو بڑے پیمانے پر ان کے سہولت کار ملیں گے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ چند لوگ آ کر، چاہے وہ 1,000 ہوں، 2,000 ہوں، 5,000 ہوں، وہ اتنے بڑے علاقے کو کیسے اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں، کس طریقے سے چھاونیوں پہ حملے کر سکتے ہیں جب تک کہ مقامی طور پہ ان کو سہولت کاری نہ ہو. اور اسی بنیاد پہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ مشتبہ آدمی کو آپ تفتیش کے لیے، حقیقت جاننے کے لیے پکڑ سکتے ہیں. تو اتنے بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری ہو رہی ہے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، اور اس میں روزانہ ہماری پاکستانیوں کی جانیں جا رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں شرعی لحاظ سے کہ جو لوگ اس میں سہولت کاری کر رہے ہیں، جو اس بارے میں خاموش ہیں، جو نظریاتی طور پہ ان نوجوانوں کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی قتل میں اور اس بغاوت میں باقاعدہ شریک ہیں، اور ان سے بھی پوچھنا چاہیے. عوام کو ان اپنے لیڈروں سے بھی پوچھنا چاہیے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں نظریاتی لحاظ سے یا قوم پرستی کی بنیاد پہ یا سیاسی بنیاد. بعض سیاسی مذہبی جماعتیں بھی ہیں جو ان کو آگے سپورٹ کرتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم پرست ہوں یا سیاسی جماعتیں ہوں یا وہاں کی حکومت ہو، حکومت میں بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں ہمیشہ، اور ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں 3-4 سال سے خیبر پختونخوا میں، کہ حکومت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان حملہ آوروں کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، وہ ان کو کیسے سپورٹ کرتی ہیں کہ جب ان کے جلسے ہوتے ہیں یا ان کے سہولت کاروں کے جلسے ہوتے ہیں تو وہ بھی باقاعدہ اس میں وہی بات کر رہے ہوتے ہیں جو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ اس ریاست کے خلاف مسلح بغاوت کر رہے ہیں ان کو غذا یہ لوگ فراہم کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی تکثیر کا ذریعہ بنتے ہیں تاکہ ان کا حوصلہ افزائی ہو لوگ. تو اس حوالے سے جیسے میں نے یہ بتایا تھا کہ باب القسامہ کی میں نے بات کی تھی، کسی علاقے میں اگر کوئی لاش ملے اور قاتل معلوم نہ ہو تو فقہا فرماتے ہیں کہ پورے محلے پر دیت واجب ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی قتل و غارت ہو رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے سب لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے. وہاں قوم پرست کس طریقے سے بات کرتے ہیں، سیاسی لوگوں کی اپنے ذاتی مفادات اپنے کیسے ہوتے ہیں، اور جو
کچھ مذہبی جماعتیں ہیں، سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، ان کے بیانات کو دیکھ کر، ان کے رویوں کو دیکھ کر، ان کی گفتگو کو سن کر آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف چند نوجوانوں کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے سہولت کاروں کی فوج ظفر موج ہے۔ حضرت اسی سے متعلق اگلا ایک سوال ہے، اس کو ہم ایک مثال سے اگر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں، جیسے اب ایک جامع الرشید کی ایک 4 دیواری ہے اور یہاں اندر ہمیں کوئی لوگ مشتبہ نظر آتے ہیں اور ہم ان کے اوپر کارروائی کرتے ہیں اور سارا فوکس ہماری سیکیورٹی کا ہمارا ان پر ہوتا ہے، لیکن لوگ یہ سوال کریں گے کہ آپ کا پہلا سوال تو وہ جو بیریئر پہ سیکیورٹی پہ لوگ کھڑے ہیں ان کی اہلیت پہ ہونا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ لوگ ادھر اندر تک آئے کیسے۔ اب جیسے KPK میں مسئلہ ہے، بلوچستان میں مسئلہ ہے، تو یہ سوال بہت زیادہ ابھی آ رہا ہے کہ اگر واقعتاً ان علاقوں میں افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں، ایران سے مداخلت ہو رہی ہے، تو بارڈرز کے اوپر جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں جن کے اوپر ہمیں اعتماد بھی ہے، جو ظاہر دنیا میں ان کا ایک نام و مقام بھی ہے اپنے صلاحیت کے پیشے کے اعتبار سے، پیشہ ورانہ صلاحیت کے اعتبار سے، تو وہ کدھر ہیں؟ اور ایک مسلسل ایک عرصے سے ان کا جو فیلئر ہے اس پر بات کیوں نہیں ہوتی ہے، اور یہ لوگ آ کیسے جاتے ہیں ان کو اس طرح سے چکمہ دے کے پاکستان کے اندر، اور پھر یہ سارا کچھ ہوتا ہے فساد یہاں۔ میں بھی اس کے جواب میں ایک مثال پیش کر جی سکتا ہوں۔ ہماری جو بارڈر، جو مشرقی بارڈر ہے، جو ہندوستان کے ساتھ لگتی ہے، یہ تو اس بارڈر سے بھی لمبی ہے، یہ تقریباً 3500 کلومیٹر لمبی بارڈر ہے جو ہندوستان کے ساتھ لگتی ہے ہماری۔ وہاں کوئی آ سکتا ہے؟ کوئی نہیں آ سکتا نا، حالانکہ ان سے دشمنی بھی ہے۔ افغانستان اور ایران سے تو ہماری دوستی ہے، برادر اسلامی ملک ہیں، اور ہندوستان سے ہماری دشمنی ہے، وہاں سے کیوں نہیں آ سکتا؟ یہی فوج وہاں بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بارڈر ہوتی ہے اس کو دونوں طرف سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اگر یک طرفہ کنٹرول ہوگا تو کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو اگر ایسا ہونا کہ جیسے کہ افغانستان اور ایران کی جو حکومتیں وہ بھی پاکستان کی طرح اس میں سنجیدہ ہوں، وہ بھی روکنے کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے 3 فرق ہیں اس کے۔ ایک فرق تو یہ کہ یعنی ہندوستان کی بارڈر اور افغانستان ایران کی بارڈر میں تین فرق۔ ایک یہ کہ افغانستان کی جو حکومت ہے وہ روکنے کی کوشش نہیں کرتی۔ افغانستان کی طرف سے سینکڑوں جگہوں سے اس باڑ کو توڑ دیا گیا ہے، 1-2 جگہ نہیں، سینکڑوں، اور اس کی وہ ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ موجود ہیں۔ تو ایک تو یہ فرق ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہاں سے ایک لوگ جو آ رہے ہیں وہاں سے وہ اپنے طور پہ آ رہے ہیں، دوسرے کہ ان کو پیچھے سے سپورٹ بھی مل رہی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ جو باڑ ہے، جو بارڈر ہے، تو جو ہماری متصل حکومت ہے وہ حکومت ہی اس میں شامل ہے کہ اس باڑ کو توڑے، اس سرحد کو، تو ہمارا جو چیلنج ہے کتنا بڑھ جائے گا، کتنا فرق۔ تیسری بات یہ کہ یہ سارے وہ علاقے ہیں جو قبائلی علاقے، ان قبائلی علاقوں کو جو بندوبستی علاقے کا فیصلہ ہوا تھا انضمام کا، تو انضمام کے فیصلے کے بعد یہ تمام 7 جو ایجنسیاں تھیں، قبائلی علاقے تھے، یہ باقاعدہ اب اس میں شامل ہو گئے۔ تو جو صوبائی حکومت ہے وہ کہاں ہے؟ صوبائی حکومت کے ذمہ تھا کہ وہاں تھانہ پولیس کو فعال کرتی، اور جو ان کے لیے بجٹ مختص تھا ان قبائلی علاقوں کے لیے اس انضمام کے بعد، اور وہ سینکڑوں بلین وہ کہاں ہے؟ وہ تو حکومت لیتی ہے نا، حکومت کے ذمہ ہے۔ تو ایک فرق اس میں یہ بھی ہے کہ جو حکومت ہے وہ اس میں نہ صرف ایک سنجیدہ نہیں ہے بلکہ وہ انتہائی درجے کی غافل ہے۔ پھر یہ کہ جو قبائلی علاقے ہیں بھی پورا بندوبستی علاقہ بنا نہیں ہے، اس کو بنانے کے لیے پوری کوشش ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ اور کوئی ممالک ہوں، ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ سرحد اسی طریقے سے کھلی رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ یہاں لوگوں کو داخل کیا جائے اور یہاں جنگیں برپا کی جائیں قومیت کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، اور اس کی وجہ سے ملک اتنا کمزور ہو جائے کہ پھر یہ بات کہی جائے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام محفوظ نہیں ہے۔ تو بہت سارے اطراف سے اس بارڈر کو چھیدنے کی، اس میں نقاب ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور وہ کافی حد تک کامیاب ہیں۔ پھر آپس میں جو ایک مذہبی رشتہ ہے، جو خاندانی رشتے ہیں آپس میں، ان لوگوں کے جو وہاں سے آ رہے ہیں، جو قریب میں جو قبائلی علاقہ ہے، تو وہاں سے ان کو سپورٹ ملتی ہے بہت بڑے پیمانے پر، جبکہ ہندوستان کی بارڈر پہ اس قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ حکومت بھی سنجیدہ ہے وہاں کی، وہ بھی نہیں کسی کو پار ہونے دیتی، نہ یہاں وہاں سے نہ وہاں سے، قریبی علاقے کے لوگ بھی باقاعدہ اس میں سنجیدہ ہیں، اور یہ جو ہماری بارڈر ہے اس پہ بالکل برعکس ہے سارا سلسلہ۔ اور اگر کوئی اتنی بڑی بارڈر کیا، اگر ایک کلومیٹر میں بھی یک طرفہ اگر آپ انتظام کر رہے ہیں
اور آپ سینکڑوں لوگ وہ ہیں جو اس اندر سے سراغ کرنا چاہتے ہیں، کیسے روکیں گے آپ؟ تو سب سے پہلے اس کی ضرورت ہے کہ افغانستان اور ایران اور پاکستان یہ دونوں مل کے اس بارڈر کو محفوظ کریں، کاروبار قانون کے مطابق کریں، اور یہ جو بندوبستی علاقے بنائے گئے ہیں ان کو بجٹ دیا جائے، وہاں انصاف فراہم کیا جائے، وہاں ظلم و ستم ختم کیا جائے، جس قسم کے وہاں انارکی پھیلی اس کو یہ لوگ دور کریں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ مسئلہ حل ہوگا۔ وہ پہلے ایک حضرت نے بات کی تھی کہ ہمیں اتنا خطرہ اس بارڈر سے نہیں ہے جتنا اس بارڈر سے ہے، تو وہ ابھی تک ایک ہمارے یعنی ہمیں لوگ جس طرح چھیڑنے کے لیے وہ بات استعمال کرتے ہیں۔ ابھی پھر حضرت نے ظاہر ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت تھوڑی ہو جائے کہ ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ سنجیدہ ہے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی ہم جب موازنہ ہم کر رہے ہیں تو سنجیدگی سے مراد کیا انٹرنیشنل لاز کو ماننا ہے، یا ان کا اپنا جو ایک خارجہ پالیسی ہے دنیا میں ان کو جواب دہی ہوتی ہے بہت سارے فورمز پہ، سنجیدگی سے حضرت کی یہ مراد ہے؟ کیونکہ بہت سارے معاملات میں تو جتنی غیر سنجیدگی ادھر سے ہے وہ نہیں، سنجیدگی سے مراد یہ کہ ہندوستان اپنی بارڈر کو محفوظ کرتا ہے تاکہ کوئی بھی شخص یہاں سے وہاں داخل نہ ہو جو ان کو وہاں دھماکہ کرے، کوئی نقصان پہنچائے، اور پاکستان کی حکومت اس پر سنجیدہ ہے کہ ہندوستان سے کوئی مفسد کوئی فسادی یہاں داخل نہ ہو اور پاکستان کو نقصان، یہ چیز ہے۔ تو یہی اگر معاملہ یہاں بھی ہم کر لیں جی تو افغانستان پاکستان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور پاکستان ایران کا مسئلہ بھی۔ ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی کچھ سوالات ہیں۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ جو استاد صاحب کی گفتگو ہوتی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ حکومتی ترجمانی کر رہے ہیں، تو کیا ایسے ہی ہے؟ حکومتی موقف دیتے ہیں آپ یا اپنی رائے ہوتی؟ نہیں، میں نہ حکومت کا ترجمان ہوں نہ ریاست کا ترجمان۔ میں اس بارے میں اتنا زور اس لیے دیتا ہوں کہ ہمارے اس خطے میں پاکستان وغیرہ میں جتنے بھی مذہبی حلقے ہیں، مذہبی حلقوں کے بارے میں اصل میں بات کرتا ہوں کہ وہاں ریاست کے بارے میں زیادہ پڑھایا نہیں جاتا، جبکہ ہمارے دین میں، قرآن حدیث میں، سیرت میں، کتب فقہ میں، عقائد کی کتابوں میں ریاست کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو اس پر میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ جو ریاست کی اہمیت اللہ رسول کی طرف سے ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس کی میں کوشش کرتا ہوں۔ اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید میں ریاست کا ترجمان ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ریاست کے اپنے ترجمان ہیں، اپنے ادارے ہیں، وزارت اطلاعات ہے، ISPR ہے، تو وہ سب اس کو کرتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ اشکال کریں، بلکہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور جب بھی میں نے اس پہ بات کی ہے ریاست کے اوپر، قرآن حدیث سے جو دلائل دیے ہیں اور جو سیرت کے حوالے سے بات کی ہے، جو کتب فقہ کے حوالے سے، تو اس کو سامنے رکھیں گے تو یہی رزلٹ آئے گا جو میں بتا رہا ہوں۔ جو بالعموم ہمارے ہاں ماحول ہے نا، مدارس کا، مذہبی جماعتوں کا، سیاسی جماعتوں کا، اپوزیشن کا، تو اسی پہ پوری ہمارا معاشرہ رنگا ہوا ہے، اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جتنی آپ منفی بات کریں گے اتنی اس کی مقبولیت زیادہ ہوتی ہے، اس کی فالوئنگ زیادہ ملتی ہے، اس کے لائک زیادہ ملتے ہیں۔ قیادت کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو پیچھے چلائے، لوگوں کے پیچھے چلنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو جو ریاست کے حقوق ہیں ان حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ ظلم کے خلاف بھی بولیں۔ اگر ریاست ظلم کرتی ہے تو ظلم کے خلاف بولیں، یہ ان کا حق ہے۔ جو 10 حقوق ہیں جہاں ان کی بات جائز کاموں میں بات ماننی، وہاں یہ بھی ہے کہ ان کو ظلم سے روکیں، اور ظلم سے روکنے کا طریقہ بھی حق ہونا چاہیے، صحیح طریقہ ہونا چاہیے۔ اچھا حضرت، ایک سوال آپ کی خدمت میں یہ رکھنا ہے کہ پچھلی ہماری جو گفتگو ایران کے حوالے سے ہوئی تھی تو بڑی یعنی حضرت نے، آپ نے تو گفتگو اس تناظر میں کی تھی کہ ہمارے ان دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے، جتنے بہتر ہوں گے دونوں کے مفاد میں ہے، اس کا پوری کا یعنی اس کی سمری یہ تھی۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ ایسے وقت میں کہ جب پاکستان اور ایران آفیشیلی حکومتی سطح پہ، افواج کی سطح پہ ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی تحسین کر رہے ہیں، ایسے موقع کے اوپر آپ کا یہ بیان ان دونوں ممالک کے اندر کشیدگی کو بڑھا سکتا ہے، ایک نئی جنگ شروع کر سکتا ہے عوامی سطح کے اوپر۔ تو یہ بیان ایسے وقت میں کیوں آیا آپ کا، اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ تو اس پر تھوڑی سی اگر لیکن آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں اس موضوع پہ کوشش کرتا ہوں بات کرنے کی جس پہ ضرورت ہوتی ہے، جی جس پہ ضرورت نہیں ہوتی تو میں بات نہیں کرتا۔ تو ریاست کے حوالے سے، خروج اور بغاوت کے حوالے سے جو میں کئی سال سے بات کر رہا ہوں یہاں، تو ایران کے بارے میں تو میں نے ایک ہی دفعہ بات کی، باقی تو زیادہ تر میری گفتگو جو ہے وہ خوارج کے بارے میں ہے، قوم پرستی کے بارے میں۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ افغانستان سے میرا کتنا قریبی تعلق ہے۔ افغانستان کی حکومت میں ابھی بھی ہمارے بہت سارے شاگرد ہیں جو گورنر ہیں، کمانڈر ہیں، وزراء ہیں، بہت سارے، ہمارا بہت بڑا حلقہ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین میں، شریعت میں ریاست سب سے پہلے ہے۔ اگر ریاست کو پھر ہم کمپرومائز کر کے اپنے جاننے والوں کی حمایت کریں گے تو یہ خیانت ہے، اور میں نے اس خیانت سے بچنے کے لیے ہی یہ بات کی ہے،
اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ بہت سارے علماء اور بہت سارے مذہبی جماعتیں مجھ سے ناراض ہیں، لیکن میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی موت کا تو کچھ پتہ نہیں، میں اللہ کے سامنے اس حالت میں پیش ہونا چاہتا ہوں کہ میرا فرض تو ادا ہو جائے کم از کم۔ ابھی جو جتنے آپ نے سوالات کیے ہیں کہ لوگ مشتبہ کے مسئلے میں علماء اکرام ناراض ہو رہے ہیں، ایران کے بارے میں تو میں نے کبھی بات کی نہیں، میں نے ہمیشہ ایران کے بارے میں اچھی بات کی ہے۔ جی اور یہاں جو مذہبی جماعتیں ہیں اہل سنت والجماعت سے، اکثر لوگوں کی خیال یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کی اور اسرائیل کی یہ جو دشمنی ہے یہ ملی بھگت ہے حقیقی اس میں۔ تو پہلی دفعہ اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے تو میں نے آواز اٹھائی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقت پر مبنی ہے، ایران اسرائیل کا حقیقتاً دشمن ہے، ایران امریکہ کا حقیقتاً دشمن ہے۔ دوسرے نمبر میں نے یہ بات کہی ہے کہ ایران کی اپنی پالیسیاں، میں نے نہ یہ ہماری حکومت کا بیانیہ ہے نہ یہ ریاست کا بیانیہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ریاست اور حکومت کے اپنے ادارے موجود ہیں، میں نے اپنی ذاتی معلومات کی روشنی میں اتنے بڑے حادثے کے بعد میں نے ضروری سمجھا کہ میں ایران کو بھی مشورہ دے دوں، اور میں نے اس کی بھی اس میں تعریف کی ہے کہ یہ اچھا موقع ہے کہ پاکستان نے اور ایران نے آپس میں مل کے اکٹھا چلنے کا طے کیا ہے۔ لیکن اکٹھا چلنے کے لیے ضروری ہے کہ جیسے پاکستان ایران کے ساتھ مخلص ہے تو ایران کو بھی پاکستان کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ اس میں نے کچھ چیزیں شواہد پیش کی تھیں جو میری معلومات کے مطابق تھیں۔ اگر کسی کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ باتیں غلط ہیں تو اس کو دلیل سے ثابت کر دے تو میں مان لوں گا۔ کیا ایران نے افغان طالبان کو گرانے کے لیے شمالی اتحاد کو سپورٹ نہیں کیا؟ کیا ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی امارت اسلامیہ کو ختم کرنے کے لیے ایران نے امریکہ کو سپورٹ نہیں کیا؟ صدام کی حکومت کو گرانے کے لیے ایران نے امریکہ کو سپورٹ نہیں کی؟ یہ باتیں سب کے سامنے ہی ہیں، سب کے سامنے۔ تو میں نے جو گفتگو کی ہے وہ اپنے خیال میں جو میری معلومات تھیں، اور وہ میں نے اخلاص کی بنیاد پہ کی ہے، تاکہ اب جو ہمارا ایک تعلق بن رہا ہے اس تعلق کو ہم اچھے طریقے سے لے کر چلیں۔ اور پاکستان کی حکومت اور ریاست ایسا تو نہیں کسی ایک آدمی کی رائے پہ اپنی پالیسی تبدیل کرے، لیکن ہر آدمی کو حق پہنچتا ہے، اور جتنے میں نے طریقے سے اور سلیقے سے بات کی ہے میرے خیال میں اسی طریقے سے اس میں بات کرنی چاہیے۔ لیکن کسی کو ایجنٹ بنا دینا اسرائیل کا، امریکہ کا، اور یہودی ایجنٹ بنا دینا اور پتہ نہیں کہاں کہاں بنا دینا، یہ بالکل۔ اچھا استاد صاحب نے ایران کے تناظر میں بھی اس پہ گفتگو کی تھی۔ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے امید کی جا رہی تھی کہ اب شاید بہتر ہو جائے گا، لیکن ایک مرتبہ پھر وہاں پہ حملے بڑھ گئے ہیں، اور گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے لوگوں کو بسوں سے اتار کر قتل کیا گیا ہے۔ تو یہ عصبیت اور لسانیت کی بنیاد پہ جو قتل عام ہو رہا ہے بلوچستان میں، یہ کیا سمجھتے ہیں آگے رکے گا، یا یہ لہر جو بڑی ہے یہ آگے پھر کہاں تک بات پہنچے گی؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو موجودہ جو حالات، ان حالات میں یہ کنٹرول ہو جائے گا۔ ایک تو افغانستان سے چائنا کے ذریعے پاکستان کا ایک معاہدہ ہو گیا ہے، امید ہے کہ چائنا اپنی ذمہ داری ادا کرے گا، اور وہاں بھی خواہش ہے، افغانستان میں بھی بہت بڑی خواہش ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم مل کر چلیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ تھوڑا وقت اس میں لگ سکتا ہے۔ ایسے ایران اور پاکستان، کیونکہ جتنے بھی یہاں بلوچستان میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ ایران اور افغانستان سے ہو رہی ہیں، پھر لوگ ناراض ہوں گے کہ استاد صاحب کیسے کہہ رہے ہیں، بھئی یہ حقیقت ہے۔ اور جب سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، کلبھوشن یادو کہاں سے پکڑا گیا تھا؟ پاکستان نے جو حملہ کیا تھا وہ کہاں حملہ کیا تھا؟ ان کے جو معسکرات تھے، ٹریننگ سینٹر تھے، اور عزیر بلوچ کا کہاں سے مسئلہ ہوا تھا؟ تو یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ نئی چیز گھڑی ہے تو کیا یہ مناسب سمجھیں گے کہ پھر میں 10-15 سال کے حوالے دے دوں کہ کہاں کہاں سے چیزیں ہوتی رہی ہیں؟ یہ تو ریکارڈ پر ہے، یہ ہمارے میڈیا پہ تمام چیزوں پہ باقاعدہ موجود ہے ساری چیزیں۔ تو ایک تو یہ کہ اس وقت میں ایران اور پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ جتنا حصہ اس کا ایران سے تعلق ہے اس میں کمی آ جائے گی، اور بہت کمی آ جائے گی۔ اور جتنے حصے کا تعلق افغانستان کے ساتھ ہے، کیونکہ نیمروز، ہلمند اور قندھار یہ 3 صوبے پاکستان کے ساتھ لگتے ہیں افغانستان کے، اور یہاں بلوچ بھی ہیں، تو وہاں سے بھی چیزیں ہو رہی ہیں اور بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت جو موجودہ افغانستان سے جو معاہدہ ہوا ہے اور ایران کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ابھی بہتر ہوئے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا حل نکلے گا۔ اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مزدوروں کو اس کے نام لے کر
کہ یہ پنجابی ہیں، یہ فلاں قوم سے تعلق ہے ان کا، تو بڑا ظلم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کیا اس کے بارے میں. اور وہ بتا رہے ہیں کہ اب اپنے والد کے جنازے میں جا رہے ہیں. خاص طور پہ یہ جو خاتون ہے، جی. میں نے اس کو سنا تو کئی مرتبہ سنا، اور بالکل مجھے یقین نہیں، مجھے سمجھا کہ کوئی فیک ہوا ہے. لیکن اس کی جب تصدیق ہوئی کہ واقعتاً یہ خاتون اتنی عزم والی ہے کہ اپنے شوہر کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور بیٹوں کے انتظار میں ہے، اور پھر بیٹوں کے بھی جنازے پہنچ جاتے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں اس وقت میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانا اور حوصلے کے ساتھ اس کو لینا اور اپنے ملک کی تعریف کرنا، یہ ان لوگوں کے لیے جو خیبر پختونخوا میں مختلف جگہوں میں تھوڑی سی بات ہوتی ہے فوراً پاکستان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے. اور میں اس خاتون کو کہتا ہوں وہ حکومت کو چاہیے کہ اس خاتون کو ایک بہت بڑا ایوارڈ دیں جس کی وہ حق بنتی، جس کی وہ حقدار ہے. اور ہم سب کے لیے، جتنے بھی لوگ ہیں، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے. ہمیں اسے سبق حاصل کرنا چاہیے. جب آپ اس کو سنتے ہیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا. اور جو اس کی گفتگو ہے، جو اس نے اپنے بچوں کے حوالے سے کی، جو پاکستان کے حوالے سے، جو اس نے اشعار پڑھے ہیں، ہر چیز لاجواب. اور میں اس ماں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کا حوصلہ بلند کرے، اور جتنی بڑی قربانی ان کی لگی ہے، اللہ تعالیٰ اس قربانی کا بہترین بدلہ ان کو دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی. تو حضرت جس طرح ابھی پنجاب کی بات فرمائی، اور ماشاءاللہ اس پر ظاہر ہے جس طرح حضرت کی رائے ہے اور پوری قوم کی ہی رائے ہے. KPK میں بھی اسی دوران ہم نے دیکھا وہ مولانا صاحب کی شہادت کا پیدر پہ یہ معاملات ہو رہے ہیں، اور اب علماء کو خاص طور پہ وہاں پہ ٹارگٹ بھی کیا جا رہا ہے. خاص طور پہ وہ علماء جن کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ امن کی بات کرتے ہیں، سفید پرچم اٹھا کے چلتے ہیں، تو ان کو تو بالکل ہی یعنی وہاں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں دی جا رہی ہے. تو ان کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا. جی، مولانا خانزیب صاحب کی شہادت کا بہت افسوس ہے. میں ذاتی طور پہ زیادہ ان سے واقفیت میری نہیں ہے، لیکن بہرحال کسی بھی ایک انسان کی، ایک مسلمان کی، پاکستانی کی، اور خاص طور پہ کسی عالم دین کی جو شہادت ہے یا اس پر ظلم ہے، اس پہ بہت ہی غلط ہے. اور حکومتوں کو، اداروں کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ اس کی تفتیش بھی کریں، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزا بھی دیں. البتہ میں ایک بات اس میں یہ کہوں گا کہ جیسی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سارے لوگ مل کے ایک بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ حکومت کروا رہی ہے، فوج کروا رہی ہے. تو میرے خیال یہ سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہر چیز اگر آپ اس کے ذمہ لگائیں گے تو بہت سارے مجرم، بہت سارے قاتل، بہت سارے فسادی سے بچ جائیں گے. تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ جو شواہد ہوں وہاں وہ سامنے پیش کیے جائیں. اور خاص طور پہ اس قسم کی جو بڑی شخصیات ہیں اس میں ایک یہ بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ جو ملک، جو بیرونی ادارے پاکستان میں فساد پھیلانا چاہ رہے ہیں، تو ان کا اصول یہ ہوتا ہے کسی بھی بڑی شخصیت کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق ہو، کسی بھی سیاسی پارٹی کے تعلق، اس کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ فساد پھیلے، ہنگامہ ہو. تو ایسا نہ ہو کہ ہم آپس میں گتھم گتھا ہوں اور کوئی تیسرا فریق، کوئی تیسرا ملک وہ ہمیں لڑا رہا ہو. تو مولانا خانزیب صاحب کی شہادت، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے بچوں کو حوصلہ عطا فرمائے. تو ان کے قاتل کون ہیں، ان کو پکڑنے کے لیے ہر طرف ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی حکومت کے اندر کوئی ایسا آدمی ہے اس کو بھی بے نقاب کریں، اگر ویسے کوئی پارٹی کا کوئی آدمی ہے اس کو بھی بے نقاب کریں. اور خاص طور پہ وہ گروپ جو پاکستان میں اس قسم کا فساد کر رہے ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو، تو ان کو بھی بے نقاب کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اس کو بھی اپنے اس میں رکھیں. صاحب آج کی نشست کا آخری سوال استاد صاحب سے، سوات میں ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے سامنے ایک بڑی تعداد میں لوگ سیلاب میں بہہ گئے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاک پتن میں سرکاری ہاسپٹل میں 20 بچے وہ جاں بحق ہو گئے بد انتظامی کی وجہ سے. پھر کراچی میں ابھی ایک عمارت بلڈنگ کے انہدام کا واقعہ ہوا، 28-30 لوگ اس میں شہید ہو گئے. تو ان سارے جو واقعات ہیں، المناک واقعات، ان کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے، اور ان سانحات کے راستے میں کس طرح رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں تو بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے طریقے یا بہت ساری ایسی تجاویز اس میں ہو سکتی ہیں. جو سب سے بہتر تجاویز میرے خیال میں وہ یہ کہ جو بیوروکریسی ہے اس کے انتخاب کے وقت میں ہمیں ایک زبردست چھلنی لگانی چاہیے. CSS کے امتحان دینے کے لیے جو فیڈرل حکومت میں، مرکزی حکومت میں جو لوگ جاتے ہیں، یا صوبائی حکومتوں میں
جتنے بھی افسران جاتے ہیں تو وہاں جا کر صحیح لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے. اگر ایک افسر بھی صحیح جگہ کہیں پہنچ جاتا ہے تو اس کے اثرات، اس کی برکات سب کو ہم لوگ محسوس کرتے ہیں. تو جو سب سے آسان کام ہے، اگر ہماری حکومتیں، ہمارے ادارے اس کے اوپر سنجیدہ ہوں کہ 2 جگہ چھلنی لگائیں، ایک CSS کے امتحانات جہاں سے ہوتے ہیں اور دوسرے جو صوبائی جو افسر شاہی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں، اور اس میں چند باتوں کا وہ خیال رکھیں. ایک تو یہ کہ اہلیت ہو، دیانتداری، وفاداری، رازداری، امانت داری. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پہ انتخاب ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو بھی سامنے رکھیں. جتنے بھی اس میں جو امیدوار ہوتے ہیں ان 4 چیزوں کے حوالے سے بھی پرکھیں ان کو کہ ان کے اندر اہلیت کتنی ہے، دیانتداری کتنی ہے، رازداری کتنی ہے، اپنے ملک کے حوالے سے کتنے رازدار ہیں، وفاداری کتنی ہے اپنے ملک کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر کوئی فرقہ واریت تو نہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جب کسی عہدے پر چلے جاتے ہیں تو وہ فرقہ پرستوں کے لیے مدد کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ سنی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی جماعت ہو. تو اس کا بھی باقاعدہ ان کی جو انتخاب ہے اس انتخاب میں اس کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے جو یہاں سیاسی وفاداریاں ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی ان کے امتحان میں باقاعدہ چیزیں شامل کی جائیں. ایک بہت بڑی بات جو CSS کے لیے اور اس کے لیے ہمیں کرنا چاہیے، وہ ایک ہمارے ملک میں جو CSS کے امتحان دیتے ہیں لوگ افسر بننے کے لیے، تو زیادہ تر ان کے ذہن میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، بڑے سے بڑا عہدہ اور زیادہ سے زیادہ پیسہ. جبکہ CSS کے امتحان کے لیے یا پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے لیے میں سمجھتا ہوں باقاعدہ ان کے پیچھے ان کی جو زندگی ہے اس میں ایسی چیزیں طلب کی جائیں کہ آپ نے اس قوم کو دینے کے لیے کیا کام کیا، اس قوم کی خدمت پہ آپ کا کوئی پروجیکٹ آپ نے کیا ہے، کوئی اسائنمنٹ آپ نے لیا ہے، جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ اس ملک کو کچھ دینا چاہتے ہیں. فرقہ واریت کو بھی سامنے رکھیں اور خدمت کے جذبے کو بھی سامنے رکھیں. اور یہ جو میں نے بتایا نا 4 چیزیں، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر وہاں چھلنی آپ لگا دیں تو یہ اوپر سے اصلاح شروع ہو اور نیچے سے اصلاح شروع ہوگی کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو ٹھیک کریں، چاہے وہ اسکولنگ کا نظام ہو، چاہے وہ مدارس کا نظام ہو. اور اسکول اور مدرسے کے نظام میں ان کے نصاب میں چیزیں شامل کر لیں جس میں ریاست سے وفاداری، اپنے ملک سے محبت، حب الوطنی اور دوسروں کی خدمت کرنا، اور جو کرپشن ہے اس کے خلاف ذہن ہونا کہ ہم اپنے ملک دیانتداری کے ساتھ چلائیں گے. تو اگر یہ چیزیں ہم نصاب میں شامل کر لیں اور بچوں کو جہاں ہم اور بہت ساری چیزیں دیتے ہیں ہوم ورک کے لیے، تو باقاعدہ بچوں سے پروجیکٹ کروائے جائیں. بچوں کو یہ کہا جائے کہ جب ان سے آپ سمجھائیں کہ آپ کو خدمت کرنی ہے عوام کی، تو ان کے گروپ بنا کے ان کو روڈ پہ لے جائیں کہ کسی بوڑھے آدمی کو، بچوں کو کیسے وہاں سے آگے روکیں گے، مثال کے طور پر بتا رہا ہوں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے اگر ہم اپنے ملک کی کوشش کریں کہ نیچے سے بھی کوشش کریں اور اوپر سے بھی کوشش کریں تو پھر جا کر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو یہ جس نے بھی بلڈنگ کی اجازت دی وہ افسر ہی ہوگا نا. پاک پتن میں جو 20 بچے، کو معمولی بات ہے، 20 بچے، نوزائیدہ بچے اس میں وہ فوت ہو گئے. دیکھیے اس طریقے سے. اور ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہاں جو عملہ ہے وہ اپنے موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے، معلومات کر رہا ہے، مصروف ہے، ادھر سے ان کے ہاں آگے ضرورت ہے بچوں کو کیئر کرنے کی. تو یہ جتنی بھی چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہمارے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہے، کھانے کمانے کا ہمارے اندر شوق بہت زیادہ ہے، اپنے دوستوں کی خدمت کا جذبہ نہیں ہے، اور ہر طرف لوٹ کھسوٹ کا وہ ہے. جب آپ نے کسی کو وہاں ڈال دیا اس جذبے کے ساتھ تو وہ ظاہر ہے کہ بھیڑیا تو پھر چیر پھاڑ کرے. اور میں اس موقع پہ پھر حدیث کا حوالہ دوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 بھیڑیے جو کسی بھیڑوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اور ساری رات وہ چیر پھاڑ کرتے رہیں، اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور عہدے کی حرص اور لالچ جو نقصان پہنچاتی. جی ناظرین محترم، بہت شکریہ اس نشست کے لیے، اور آپ کے سوالات اگین کمنٹس میں کوئی اس گفتگو کے حوالے سے سوال ہو وہ بھی پوچھیے انشاءاللہ، تو اگلی نشستوں میں وہ بھی شامل گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.